السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں توحا جلیل ہوں۔ ہم آج ایک ایشو پہ ڈسکشن کریں گے اپنے مہمان کے ساتھ۔ کچھ دن پہلے ایک بہت ہی زیادہ سوشل میڈیا پہ گفتگو چلی، کافی طعن و تشنیع بھی کی گئی ایک نیوز پہ، جس میں پنجاب حکومت نے ایک تجویز پیش کی تھی کہ جس میں جو خواتین، جو عورتیں، جو لڑکیاں اپنے اسکول میں، کالجز میں نقاب کریں گی یا حجاب کریں گی، ان کو 5 نمبر ایکسٹرا ملے جائیں گے۔ تو اس پہ پنجاب گورنمنٹ پہ بہت سے لوگوں نے طعن و تشنیع کی، بہت واویلا کیا اور بہت شور مچایا۔ اس پہ ہم انشاءاللہ ڈسکشن کریں گے۔ صرف اسی نیوز کی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس سے پہلے بھی بہت زیادہ اس ٹاپک پہ حجاب کے معاملے میں طعن و تشنیع کی گئی ہے۔ ہمارے ساتھ آج موجود ہیں شیخ عبدالجبار۔ ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمارے لیے ٹائم نکالا۔ تو شیخ صاحب سے میں پہلا سوال یہی کروں گا، شیخ صاحب جو لڑکیاں ہیں، جو خواتین ہیں، اگر وہ نقاب کریں اور حجاب کریں، تو جو نہیں کرنا چاہتی، جو حجاب نہیں کرنا چاہتی، کیا ان لڑکیوں پہ یہ زبردستی نہیں ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طاہا بہت شکریہ، بڑی خوشی کی بات ہے کہ آپ نے مدعو کیا۔ اصل میں یہ جو ڈسکشن چل رہی ہے، اور اس سے پہلے بھی اس طرح کی باتیں جو دہرائی جاتی رہتی ہیں ہمارے پاکستان میں، اصل میں یہ ہونا چاہیے کہ پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ بات کیا ہے، اور اس کے بعد اس پر اثرات کیا ہوں گے، اور اس کے بعد پھر اسلام کو دیکھنا چاہیے کہ اسلام ہمیں اس کے بارے میں کیسے گائیڈ کرتا ہے۔ ہمارے یہاں پہ یہ ہوتا ہے کہ بات ہوتی کچھ ہے، سمجھی کچھ جاتی ہے، بتائی کچھ جاتی ہے، اور اس کو پھر اسلام سے ٹیلی کیا جانا، اسلام کے ساتھ ملانا، کمپیئر کرنا، یہ تو دور کی بات ہوتی ہے، لوگ کرتے ہی نہیں۔ ابھی بھی جیسے ابھی ایشو صرف یہ تھا کہ ایک وزیر نے یہ تجویز دی تھی کہ اگر خواتین حجاب کریں، سکارف کریں، وہ بھی سرکاری کالجز میں، اگر وہ سکارف کر کے آ رہی ہیں تو ان کو 5% ایکسٹرا مارکس دیے جائیں گے ان کے اس میں۔ اچھا، یہ ایک تجویز تھی، لوگوں نے اس بات کو سوشل میڈیا پہ اس بات کو ہائی لائٹ نہیں کیا گیا کہ یہ ایک تجویز ہے، بلکہ لوگوں نے اس کے اوپر طعن و تشنیع اور اس کو یہ کہ فورس کیا جا رہا ہے، اور یہ خواتین کی آزادی کو سلب کیا جا رہا ہے، یا ان پر اپنی مرضی کو مسلط کیا جا رہا ہے، یہ باتیں کرنا شروع کر دیں۔ تو بات کا وہ انداز نہیں تھا، بات وہ نہیں تھی جو انداز اپنایا گیا۔ تو ہمیں یہ چاہیے کہ سوشل میڈیا پہ جتنے بھی لوگ آنے والے ہیں، جو لوگ بات کرتے ہیں، جو اینکرز ہیں، جو میڈیا پرسنز ہیں، ان کو پہلے اللہ کے لیے یہ دیکھ لینا چاہیے کہ بات کیا ہو رہی ہے۔ تو بات کا جب پتہ ہوگا تو اسی کے اوپر ڈیبیٹ ہونی چاہیے، اسی کے اوپر بات چیت ہونی چاہیے۔ پہلی بات یہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ کیا اگر یہ تجویز دی گئی اور اس کو قبول کر لیا جاتا، اور واقعی حکومت یہ کہتی کہ 5% نمبر دیے جائیں گے اضافی، جو خواتین، جو بیٹیاں، جو بہنیں سکارف کر کے آئیں گی، حجاب کر کے آئیں گی، تو کیا یہ خواتین پر ایک مرضی کو مسلط کرنا یا ان کے اوپر کوئی زبردستی یا فورس کرنا ان کو نہیں تھا؟ دیکھیے، ہمارے معاشرے میں جو چیزیں اسلام کے متعلق بڑی مس یوز کی جاتی ہیں، ان کو بہت غلط سمجھا جاتا ہے، ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ لوگ کہتے ہیں کہ اسلام میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ یہ بات تو ٹھیک ہے، اور یہ بلکہ ایک آیت کا ترجمہ ہے، اس کا مفہوم ہے۔ یہ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 256، اس میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اب یہ بات تو ٹھیک ہے، آیت ہے یہ، لیکن اس کو سمجھا بہت غلط گیا۔ ہمارے معاشرے میں اس کو یوں سمجھا گیا کہ دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے، اس کا معنی، اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ دین کے متعلق کسی کو بھی کوئی بات نہیں کہیں گے، جو کچھ جیسا کر رہا ہے بس ویسا اس کو کرنے دیا جائے۔ اب پہلی اس کی انڈرسٹینڈنگ ہی غلط ہے۔ یہ آیت، اس کا معنی اور مفہوم کیا ہے؟ امام طبری رحمہ اللہ ہیں، یہ ان کو امام التفسیر بھی کہا جاتا ہے، اور تفسیر میں سب سے پہلے تفسیر انہوں نے لکھی، 310 ہجری میں ان کی وفات ہوئی، اور ان کی تفسیر طبری امہات التفاسیر، التفاسیر اس کو کہا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد، ان کے بعد جس نے بھی کوئی بھی تفسیر لکھی، انہوں نے ان سے ضرور استفادہ کیا۔ امام ابن کثیر رحمہ اللہ نے ان کے تقریباً کوئی 350 سال کے بعد تفسیر لکھی، تو اپنی کتاب میں، اپنی تفسیر میں وہ جگہ جگہ ان سے ریفرنس کوٹ کرتے ہیں۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ آیت نازل تب ہوئی کہ جب ایک شخص تھے، وہ مسلمان ہو گئے، اور ان کے بیٹے ابھی تک نصرانی تھے اور وہ دوسرے دین پر تھے، تو انہوں نے یہ چاہا کہ ان کو زبردستی اسلام میں داخل کریں، زبردستی کریں کہ آپ اسلام قبول کرو، تو تب یہ آیت نازل ہوئی۔ تو کتنا فرق ہے، یعنی اگر کوئی شخص مسلمان نہیں ہے تو ہم زبردستی اس کو مسلمان نہیں بنائیں گے، فورس کر کے، گن پوائنٹ پر، اور اس کو مجبور کر کے، یہ نہیں کیا جائے گا۔
لیکن جب ایک آدمی اسلام میں داخل ہو گیا تو کیا یہ اس معاملے میں آیت نازل ہوئی کہ اب کسی پر زبردستی نہیں؟ اس کا مطلب تو یہ ہو گیا ایک آدمی ہے وہ شراب پی رہا ہے، ہم کہیں بھائی شراب نہ پیو، وہ کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اب مجھے نہیں کہہ سکتے. ایک آدمی وہ کوئی چیز ایسی ناجائز کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، ہم اس کو کہتے ہیں حکومت کے پاس جانے سے پہلے، پولیس کے آنے سے پہلے ہم اس کو نصیحت کرنا چاہ رہے ہیں کہ بھائی چوری مت کرو، وہ کہیں دین میں زبردستی نہیں ہے. ہم نے اس کو اس طرح سے لے لیا. تو پہلے تو اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ دین میں زبردستی نہیں ہے، اس کا مطلب کیا ہے. اور ہمارے ہاں لا اینڈ انفورسمنٹ، یہ جو ہم بار بار یہ سنتے ہیں، اور یہ کہ جن لوگوں نے جو قانون ہے اس کو لاگو کرنا ہوتا ہے، اس کی کتنی زیادہ اہمیت ہوتی ہے. یہی میڈیا پرسنز اور یہی اینکرز وہ بہت ساری باتوں پہ جب ان کے اپنے حقوق پر جب کبھی بات آتی ہے، کوئی میڈیا کے لوگوں کے اوپر کوئی بات کی جاتی ہے، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ کہاں پہ ہیں وہ لوگ جو قانون مسلط کرنے والے ہیں، وہ اس معاملے میں کیوں سختی نہیں کرتے، کیوں ہمیں بچاتے نہیں، کیوں ہمیں محفوظ نہیں کرتے، کیوں ہمیں پروٹیکشن نہیں دیتے. وہاں پہ وہ مجبور کرنے والے اور جو فورس کرنے والے ہوتے ہیں، جو ایک چیز کو لاگو کرنے والے ہوتے ہیں، ان کو بلا رہے ہوتے ہیں. تو اگر ہم اس چیز کو نکال دیں نا زندگی سے کہ کوئی ایسی طاقت یا کوئی ایسی چیز نہ ہو جو بندے کو کسی بات میں ڈرائے یا مجبور کرے یا کوئی چیز فورس کرنے والی ہو، تو دنیا میں بہت فساد پیدا ہو جائے گا، ہر ملک میں فساد پیدا ہو جائے گا. اسلام میں داخل ہونے کے بعد وہ فورس کرنا نہیں ہے، لیکن اسلام میں داخل ہونے کے بعد انسان اگر کچھ ڈگر سے ہٹے گا تو اسلام نے کچھ اس کے لیے قوانین وضع کیے ہیں. اسلام میں جو حدود ہے، حدود کا جو حدود اللہ نافذ کی جائیں گی، قتل کے جواب میں کوئی مرتد ہو گیا تب، کوئی چوری کرتا ہے تب، کوئی برائی بدکاری زنا کرتا ہے تب، تو یہ ساری کی ساری چیزیں یہ تو اسی میں آتی ہیں. اور اسی طرح حکومت کا بھی یہ ہے کہ وہ لوگوں کو اسلام پر چلانے کی کوشش کرے. ہاں ایک عام آدمی کسی کے اوپر مسلط نہیں کر سکتا، یہ الگ بات ہے، یہ بھی ٹھیک ہے. میں کسی آدمی کو یہ تو کہہ سکتا ہوں کہ آپ یہ خیر کا کام کریں اور آپ یہ برائی سے بچیں. اگر وہ نہیں کرتا تو میں گن نکالوں اس کو شوٹ کر دوں، یہ نہیں ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. لیکن ہمارے یہ سمجھا جاتا ہے کہ کسی کو کوئی بات بتانی نہیں ہے. اب اس معاملے میں اب دیکھیے، صرف ابھی ایک تجویز آئی ہے، ابھی اس پہ آگے بات بھی نہیں ہوئی ہے، تو اس پر لوگوں نے یہ کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو مرضی مسلط کی جا رہی ہے اور خواتین کے اوپر فورس کیا جا رہا ہے ان کو، تو جب کیسی بات نہیں ہے. جی صاحب، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ کیا حکومت ایسی آفر، ایسی تجویز پیش کر سکتی ہے؟ ہاں، حکومت ایسی تجویز پیش کر ہی نہیں سکتی، بلکہ ایسی تجویز اگر کوئی دے تو حکومت اس کو نہ صرف یہ کہ مان سکتی ہے، بلکہ اگر اسلامی حکومت ہے اور اس کو اس کی ذمہ داریوں کا اگر علم ہو تو اس کو یہ چیزیں کرنی چاہیے، بلکہ اس کے لیے یہ بہت بہتر ہے. کیسے؟ اسلامی حکومت کی ذمہ داریوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، یعنی اچھی چیزوں کا حکم دینا اور بری چیزوں سے روکنا، یہ فریضہ جیسے تمام مسلمانوں کا ہے. اس میں سب سے بڑھ کر بہترین اس میں کردار حکومت کا ہو سکتا ہے. دیکھیں ہم لوگ کسی کو فورس نہیں کر سکتے نا، حکومت کر سکتی ہے. حکومت لوگوں کو کچھ معاملات میں، اسلامی حکومت فورس بھی کر سکتی ہے. ہم بہت سارے لوگوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم میں یہ حدیث ہے، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، تم میں سے جو برائی کو دیکھے اس کو اپنے ہاتھ سے اس کو بدلنے کی کوشش کرے، اس کو روکے. اگر اس کی طاقت نہیں ہے فبلسانہ، تو اپنی زبان کے ساتھ، اگر یہ بھی نہیں ہے تو اپنے دل کے ساتھ برا جانے. اب یہ یہاں پہ جو پہلا درجہ ہے ہاتھ کے ساتھ روکنے کا، کچھ اہل علم نے یہ کہا کہ یہ صرف حکومت کے ساتھ خاص ہے، کیونکہ ہم لوگ ہاتھ سے کسی کو ایسے نہیں روک سکتے، اس کے مفاسد، اس کے نقصانات شاید زیادہ ہوں. ہاں کچھ گھر کی صورت میں ایک گارڈین ہے وہ ہاتھ کے ساتھ بھی کسی حد تک روک سکتا ہے، لیکن حکومت کے پاس تو یہ سلطہ ہے، یہ ایک اتھارٹی ہے، اس کے پاس تو حکومت ہے، حکم ہے، پاور ہے، تو وہ تو لوگوں کو یہ کر سکتے ہیں. اگر حکومت ایسی کوئی چیز آفر کرتی ہے تو اس کو آفر کرنی چاہیے، یہ حکومت کی ذمہ داریاں ہیں. اگر یہ اسلامک چیز ہے، ایک چیز ہے اس میں حکومت کوئی چیز فورس کر بھی نہیں سکتی، اور اگر کرے تو لوگ نہیں مانیں گے. وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اگر حکومت ایسی بات کا حکم دے، ایسی بات کو مسلط کرے جو قرآن اینڈ سنہ کے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف. ورنہ تو حکومت کی بات، وہ باتیں حکومت کی جو قرآن اور سنہ کے خلاف نہیں ہیں، وہ ماننا ضروری اور لازم ہے. قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ النساء میں، چوتھی سورۃ قرآن کی اور آیت نمبر 59 میں، یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اللہ کی بات مانو، اے ایمان والو، اللہ کی اطاعت کرو اور رسول کی اطاعت کرو، اور جو تم میں سے اولی الامر ہیں. تو اس میں زیادہ مفسرین نے اس کی تفسیر میں یہ لکھا کہ یہ حکمران مراد ہے. تو جب وہ لوگ ایسی بات کا حکم دیں جو اللہ اور اس کے رسول کے خلاف نہیں ہے تو اس کو بھی مانا جائے گا.
یہ تو سبحان اللہ، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکم کو ہی نافذ کرنے کی بات ہے، تو یہ تو بہت اچھی چیز ہے۔ ہمارے ہاں پہلے یہ ہوتا تھا اور ابھی بھی ہوتا ہے، بہت سارے اسکولز اور کالجز وغیرہ میں حافظ کے لیے اضافی نمبر ہوتے ہیں، حافظ قرآن کے لیے۔ بالکل اسی طرح پہلے ہم سنتے تھے کہ بچوں کو کلاس میں صفائی ستھرائی کے الگ سے مارکس دیے جاتے ہیں، جی اچھی چیز ہے۔ تو اس طرح سے ابھارنا یہ تو بڑی اچھی بات ہے، ابھارنا چاہیے، خیر پر نیکی پر ابھارا جا رہا ہے۔ شیخ صاحب چلیں یہ بات سمجھ آتی ہے کہ یورپ میں حجاب پہ بین ہے، یہ بھی بات سمجھ آتی ہے کہ ان کی بائسنس کی وجہ سے یا ان کی اسلام کے خلاف نفرت کی وجہ سے، اگر وہ ایک عادلانہ نظام کرتے تو وہ بھی بین نہ کرتے۔ لیکن شیخ صاحب جو چیز سمجھ میں نہیں آتی وہ یہ کہ پاکستان میں جب حجاب کی صرف اب تجویز ہی دی گئی تو پھر اتنی زیادہ طعن و تشنیع کیوں مسلمانوں کی طرف سے، اور مسلمانوں کی طرف سے ہی اتنی زیادہ نفرت کا اظہار کیوں؟ یہ اس بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ ہاں، مسلمان تمام لوگوں کی طرف سے تو یہ نہیں ہوتا، اور کچھ لوگ ہیں، یہ بات بہت اہم یہ سوال ہے، اور اس کا جواب اور اس بات کو سمجھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے کہ یہ ہوتا کیوں ہے۔ دیکھیے، جو لوگ کہہ رہے ہوتے ہیں، جو اینکر پرسنز ہوں، میڈیا پرسنز ہوں، یا جو بھی سوشل میڈیا پہ لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں کہ اسلام میں فورس کیا جانا نہیں ہے، زبردستی نہیں ہے، وہ بھی مسلمان ہیں، ہمارے بھائی ہیں الحمدللہ۔ تو بات یہ ہے کہ ان کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ تھوڑا سا اس معاملے میں تھوڑا غور کر لیا جائے تو کیا حرج ہے؟ آپ بھی مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، تو مسلمان وہ ہوتا ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی نازل کردہ شریعت یعنی قرآن اور سنہ، اس سے اپنی زندگی کو اور اپنی زندگی کی کو گزارنے کے لیے گائیڈ لائن اس سے لے، رہنمائی اس سے لے۔ تو ہم پہلے یہ تو دیکھ لیں کہ حجاب ہے کیا، حجاب کا حکم کیا ہے اسلام میں؟ کیا یہ کوئی ایسی بات ہے کہ جس پر ہم لوگ تھوڑا سا بپھر جائیں، ہمیں پریشانی ہونے لگ جائے کہ یہ کیا حجاب کو مسلط کیا جا رہا ہے، اور یہ تو حجاب آگے تو ایسا ہوگا ویسا ہوگا؟ یورپ کی آپ نے بات کی، اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ یورپ کی بات تو سمجھ آتی ہے، ان لوگوں کی تو اکانومی بیٹھ گئی، وہ لوگ تو خواتین سے کما رہے تھے، ان کے جسم کو بیچ رہے تھے، تو انہوں نے سبحان اللہ وہاں کی خواتین جو اسلام قبول کیا وہ پورے حجاب میں نہیں بلکہ نقاب میں بھی آ گئیں۔ صحیح۔ تو وہ جن لوگوں کی طرف ہم چل رہے ہیں، جن لوگوں کو ہم فالو کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، ہم ان کی طرف جا رہے ہیں، وہ اسلام کی طرف آ رہے ہیں، سبحان اللہ۔ اب ہمیں یہ سمجھنا چاہیے پہلے یہ بات ہے کہ حجاب ہے کیا، کرنا چاہیے یا نہیں کرنا چاہیے، آپشنل ہے یا ضروری ہے۔ دیکھیے، ہم لوگ ایسے ہیں اور دنیا کے تمام لوگوں میں ڈفرینسز تو پائے جاتے ہیں، اختلافات تو بہت ساری چیزوں میں ہوتے ہیں۔ ہمارے ہاں مسلمانوں میں ریلیجیس میٹرز میں، مذہبی امور میں بھی کچھ اختلافات پائے جاتے ہیں، نماز کا طریقہ اس میں اختلافات پائے جاتے ہیں، اور ان کو ڈیل کرنے کا، ان کو کیسے حل کیا جائے گا، اس کا بھی اسلام نے بڑا اچھا اور بڑا بہترین طریقہ بتایا، بغیر کسی تشدد کے، بغیر کسی نفرت کے، اور بغیر کسی سختی کے ہم ان ڈفرینسز کے ساتھ بھی آپس میں بہت اچھی زندگی گزار سکتے ہیں، اسلام نے ہمیں بتایا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، اور یہ بڑے پریشانی کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ پڑھے لکھے جو اپنے آپ کو سمجھتے اور کہتے ہیں، ان کی طرف سے جب یہ بات آتی ہے کہ وہ لوگ اختلافات میں نہیں بلکہ وہ چیزیں جو اتفاقی چیزیں ہیں، جس پر کنسنسس ہے، اتفاق ہے، ان چیزوں کو بھی اگنور کرتے ہیں، اور وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں بھی ہم اختلاف کریں گے۔ حجاب ان چیزوں میں سے ہے جس میں مسلمانوں کے تمام لوگ، تمام علماء، تمام فرقے، یہاں تک کہ شیعہ سنی تک سب اس میں متفق ہیں کہ حجاب، خواتین جب گھر سے باہر نکلیں گی، غیر محرم لوگوں کے سامنے جائیں گی تو وہ حجاب میں جائیں گی، سب کا اتفاق ہے۔ ایک چیز میں صرف اختلاف ہے، اور وہ اختلاف صرف اس چیز میں ہے کہ خاتون حجاب میں نقاب یعنی چہرے کا پردہ، فیس ویل یہ کرے گی یا نہیں کرے گی، اس میں اختلاف ہے۔ ہم اس پر بات نہیں کرتے، اس کو فی الحال چھوڑ دیتے ہیں، اس میں اختلاف ہے۔ لیکن جس چیز پر کنسنسس ہے، جس پر سب لوگوں کا ایک متفقہ فیصلہ ہے، تمام علماء کا، سبحان اللہ، اس کو سب سے زیادہ وائلیٹ کیا جا رہا ہے ہمارے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر، ہمارے پوسٹرز پر، ہمارے نیوز پیپرز میں، ہر جگہ پر سبحان اللہ بے پردگی اور بے حجابی ہے، وہ کہ جس پر اتفاق ہے۔ اب دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں کہا، ہمارے یہ جو بھائی ہیں، جو بہنیں ہیں، جو اس پر طعن و تشنیع کرتی ہیں، مسلمان ہیں، ہم ان کو مسلمان الحمدللہ سمجھتے ہیں، ہم سے بہتر مسلمان ہیں انشاءاللہ، ہم ان سے ایک سوال کرتے ہیں کہ آپ مسلمان ہیں، ہم بھی مسلمان ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن میں ایک آیت نازل کی، یہ وہ آیت ہے کہ جس کے معنی میں کوئی اختلاف نہیں ہے۔ وہ آیت یہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ الاحزاب میں، سورہ نمبر 33 اور آیت نمبر 59 ہے، یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی بیویوں سے اور اپنی بیٹیوں سے
پہلے ان کے گھر سے بات شروع کی. اور تیسرے نمبر پر مومنوں کی خواتین سے آپ یہ کہہ دیجئے، ان کو یہ حکم دے دیجئے کہ وہ کیا کریں، یدنین علیہن من جلابیبہن، وہ اپنی چادروں کو، جلابیب جلباب کی جمع، یہ بڑی چادر کو کہتے ہیں، ایسی چادر کہ جو خاتون اپنے اوپر لے تو اس کو پورا کور کر دے، اس کی باڈی شیپ اور اس کا کوئی بھی جسم کے اعضاء واضح نہ ہو رہے ہوں، اس کو کہتے ہیں جلباب، بڑی چادر کو. تو جب وہ گھر سے نکلیں تو وہ جلباب اپنے اوپر سے نیچے کی طرف اوڑھ لیا کریں. یدنین علیہن، علی کے لفظ میں یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اپنی چادروں کو اپنے سر سے نیچے کی طرف کریں. اور عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ اس کی تفسیر بھی کرتے ہیں مفسر قرآن، کہ وہ اس طرح سے وہ چادر لیں کہ خاتون کی ایک آنکھ صرف وہ چھپی ہوئی نہ ہو جس سے وہ راستہ دیکھے. تو یہ اللہ کا حکم ان لوگوں نے ایسے سمجھا. اور اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد کیا کہا، ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يُعْرَفْنَ فَلَا يُؤْذَيْنَ. یہ حجاب اور اس طرح سے خواتین کا کور کر کے اپنے آپ کو باہر نکلنا، یہ اس لیے ہے تاکہ وہ پہچانی جائیں اور ان کو کوئی تکلیف نہ پہنچائے. سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک مسلمان خاتون کی پہچان ہے اور ہم اس پہچان کو ختم کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ایک چیز، اس میں کسی کا کوئی اختلاف نہیں ہے، صاف واضح الفاظ ہیں. اور پھر ایک دوسری آیت اللہ تبارک و تعالیٰ اس میں فرماتے ہیں، سورۃ الاحزاب ہی کی ہے وہ آیت نمبر 33 سے. اللہ فرماتے ہیں خواتین سے، وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ، اپنے گھروں میں ٹھہری رہو. کیا مطلب گھروں میں قید ہو جائے؟ نہیں، نکل سکتی ہیں باہر ضرورت کے تحت. پھر اسلام نے اس کے بعد یہ کہا کہ اگر گھر سے باہر نکلنا ہی ہے تو کیسے نکلیں گی، فَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى، ایسے نہیں جاہلیت کی طرح بناؤ سنگار کر کے تم لوگ نہیں نکلو گی. یعنی اگر نکلنا ہی ہے، اسلام کہتا ہے ٹھیک ہے، ضرورت کے تحت نکلا جا سکتا ہے. اسلام بلکہ اتنی آسانی دیتا ہے کہ ایک خاتون اگر وہ عدت میں، اس کے شوہر فوت ہو چکے ہیں، عدت میں ہے، اور اگر اس کے گھر کے کام کرنے والا کوئی نہیں ہے تو وہ بھی اپنے گھر سے باہر اپنی ضرورت کو پورا کرنے جا سکتی ہے اور واپس آ جائے. اس کے اگر کوئی جاب ہے اسی شہر میں ہے، یا جیسے خاتون نے کہا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں عدت میں ہوں اور میرا باغ وغیرہ کھیت کا کام ہے کرنے والا اور کوئی نہیں ہے تو میں کر سکتی ہوں. اسلام نے کہا جی آپ نکل سکتی ہیں، جا سکتی ہیں، کر سکتی ہیں. تو اسلام نے اس سے نہیں روکا. اسلام نے کہا کہ تم میں فرق ہونا چاہیے اسلام کے آنے کے بعد اور پہلے کا. تم لوگ پہلے جو جاہلیت تھی اسلام سے پہلے، اس طرح سے بناؤ سنگار کر کے نہیں نکلو گی. کیا مطلب اس کا؟ امام طبری رحمہ اللہ یہ فرماتے ہیں کہ وہ کیا کرتے تھے، یکشفن شعورہن ووجوہہن، کہ وہ خواتین اسلام سے پہلے کیسے نکلتی تھیں، اپنے بالوں کو بھی ننگا کر کے اور اپنے چہرے کو بھی ننگا کر کے گھر سے نکلتی تھی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت نازل کر دی، اگر گھر سے باہر جانا ہے تو یہ تبرج، یہ جو زیب و زینت ہے، یہ آپ نہیں کریں گے. اس پر سب کا اتفاق ہے. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے، وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ فرض نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کوئی خاتون نہیں کرنا چاہ رہی، اس کو فرض نہ سمجھتے ہوئے، تو وہ بھی بناؤ سنگار نہیں کرے گی. بالکل ٹھیک. اس میں سب کا اتفاق ہے. بالکل. تو پتہ نہیں کہاں سے یہ بات آئے گی کہ جس چیز میں اتفاق ہے اس میں اختلاف پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے. تو اس میں یہ دیکھنا چاہیے ہمارے اینکرز کو، ہمارے میڈیا پرسنز کو، سوشل میڈیا والوں کو اور ہمارے تمام مسلمانوں کو کہ ہم بات کیا کر رہے ہیں، ہم کہاں جا رہے ہیں. اگر اسلام ہے تو اسلام تو یہ ہے، تو اگر اسلام نہیں ہے تو پھر ہمیں تو لگ رہا ہے کہ جیسے یورپ میں یہ حکومت اگر پابندی لگا رہی ہے تو یہ تو ہمیں یورپی حکومت لگ رہے ہیں ہمارے مسلمان بھائی. وہ کہہ رہے نہیں آپ بھی اس کو ختم کریں، اور بلکہ اس پر اس سے کہیں زیادہ باتیں کی جاتی ہیں. تو یہ نہیں ہونا چاہیے. وہ ان ممالک میں ان لوگوں کو پتہ چل گیا ہم جس طرف جانا چاہ رہے ہیں وہاں کی خواتین اس کی حد تک، آخری لمٹ تک پہنچ کے واپس آ رہی ہیں، اور ان کو یہ لگتا ہے کہ ہمیں پردہ کرنا چاہیے، حجاب کرنا چاہیے. اور وہاں سب سے زیادہ دنیا میں اسلام جو تیزی سے پھیل رہا ہے، سب سے زیادہ تیز اسلام پھیل رہا ہے دنیا میں، اور اس میں بھی زیادہ اسلام کو قبول کرنے والی مردوں کی نسبت خواتین ہیں. اور وہ جب اسلام کو قبول کرتی ہیں تو وہ اسلامک حجاب میں آتی ہیں، اور ان میں بہت زیادہ خواتین وہ ہیں جو حجاب میں نقاب بھی کرتی ہیں. یہ یورپ کی خواتین ہیں، یہ امریکہ، یو کے وغیرہ یہاں کی خواتین ہیں. تو وہ جہاں سے واپس پلٹ کے آ رہی ہیں، بھئی ہم نے ضرور ایک گڑھے کو جا کے دیکھنا ہے جہاں پہ تکلیف دہ چیزیں ہیں اور وہاں پہ گر کے نقصان ہوگا. جو اس گڑھے کو دیکھ چکی ہیں وہ واپس آ رہی ہیں، تو ہمیں ان سے سیکھنا چاہیے. اگر قرآن سے ہم نے نہیں سیکھا تو ان سے سیکھنا چاہیے. تو اس لیے اس میں تھوڑا سا احتیاط کرنا چاہیے بات کرتے ہوئے بھی، اور یہ بھی سوچ اور سمجھ لینا چاہیے کہ ہم کس چیز پر بات کر رہے ہیں. بالکل. جی صاحب، ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جب یہ قرآن کی آیات نازل ہوئیں تو صحابیات کا عمل بہت مختلف تھا ہمارے عمل سے. آپ کی باتوں کو سن کے اللہ ہم سے کیا ایکسپیکٹ کرتا ہے اور ہمارا عمل کس طرح ہونا چاہیے، اور آخری آپ قوم کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ دیکھیے اس میں ہمارا اس کے بارے میں تو قرآن نے واضح کہا ہے. یعنی اگر ہم مسلمان ہیں، ہم یہ کلیم کرتے ہیں کہ ہم مسلمان ہیں اور ہیں الحمدللہ،
تو پھر مسلمان کون ہوتا ہے کہ اللہ نے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فیصلہ کر دیا اس کو دل کی خوشی کے ساتھ قبول کیا جائے. صحیح. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورۃ النساء میں، چوتھی سورۃ قرآن کریم کی اور 65 نمبر آیا ہے. اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ. اللہ تبارک و تعالیٰ قسم کے بعد کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ، یہاں تک کہ وہ اپنے جھگڑوں میں آپ سے فیصلہ نہ کروائیں، آپ کو فیصلہ بنائیں. اور اس کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا کہ جو فیصلہ آپ کر دیں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا، اس کو بالکل رضامندی کے ساتھ اس کو قبول کریں. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، صحیح مسلم وغیرہ میں یہ حدیث ہے، آپ نے فرمایا کہ 3 چیزیں ہیں جو ان پر راضی ہو گیا اس کے لیے جنت واجب ہے. کون؟ من رضی باللہ ربا، جو بندہ اللہ کے رب ہونے پر خوش ہو گیا، راضی ہو گیا، جو مسلمان. وبی اسلامی دینہ، اور جو اسلام کے دین ہونے پر راضی ہو گیا. اس کا کیا مطلب ہے کہ جو دین مجھے کہتا ہے میں اس کو کروں گا، اور جو دین نے دیا وہ اس میں تان و تشنی نہیں بلکہ اس پر عمل کی کوشش کرتا ہے، اس کو کرتا ہے، اس پر وہ راضی اور خوش ہو گیا. وبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیہ، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے پر جو خوش ہو گیا اور راضی ہو گیا. کیا مطلب؟ آپ جو کہیں گے، جیسے گائیڈ کریں گے اسی طرح سے میں کروں گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے جنت کو واجب کر دیا. اور ایک حدیث میں یہ بھی ہے حق علی اللہ ان یرضیہ یوم القیامہ، جو بندہ ان 3 چیزوں پر راضی ہو گیا، دل سے خوش ہو گیا، اور اس کی خوشی اس کے عمل سے پتہ چلے گی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ پر یہ بات فرض اور حق ہے کہ وہ اس بندے کو راضی کریں گے قیامت کے دن. اور اس سے بھی مزید وضاحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے سورۃ الاحزاب ہی میں فرمایا آیت نمبر 36 میں وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللَّهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ. کسی مومن خاتون، مرد اور کسی مومن خاتون کے لیے یہ لائق ہی نہیں ہے، یہ اس کو زیب ہی نہیں دیتا، یہ اس کے لیے مناسب ہی نہیں ہے کہ جب اللہ اور اس کے رسول کسی بات کا فیصلہ کر دیں تو اس کے بعد وہ اپنی مرضی کریں. یہ مومن کا رویہ ہے. کچھ لوگ تو ہیں کہ جو کھلم کھلا حجاب کو اور نقاب کو کرٹیسائز کرتے ہیں اور بہت زیادہ ان پہ تان و تشنی کرتے ہیں کہ یہ زبردستی ہے اور یہ ان کے رائٹس چھیننے کے برابر ہے. لیکن کچھ لوگ منہ سے نہیں بولتے، کچھ لوگ اقرار نہیں کرتے کہ یہ غلط ہے اور اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے، لیکن ان کا عمل اس طرح سے ہوتا ہے، وہ خاموش رہتے ہیں لیکن وہ خود بھی نہیں کرتے. تو یہ سب یہ کیا یہ بھی انکار کرنے کے برابر ہے؟ ہاں، جب ایسی صورتحال پیدا ہو تو دیکھیے اب وہ ایک یہ کتنی بات ہے، اور یہ بھی میڈیا کے جو لوگ ہیں ان کے لیے یہ ایک پیغام ہے، وہ سوچیں اس بات کو کہ مسلمان کا بھائی ہے، اور اس اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ ایک جسم کی طرح ہے، ایک باڈی کی طرح ہے. اور ایک مولانا ابوالکلام آزاد ان کی ایک بات ہے، وہ کہتے ہیں کہ مسلمان ایک باڈی کی طرح. اس کا مطلب یہ ہے اگر مغرب کے مسلمان کے گلے میں پھندا ڈالا جائے ظلم کرتے ہوئے تو اس رسی کے اس پھندے کے نشانات مشرق کی مسلمان کی گردن پہ نظر آنے چاہیے. یہ مطلب ہے کہ مسلمان آپس میں باڈی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کیسے بہترین وضاحت کی صحیح مسلم میں کہ وہ باڈی کی طرح ہے، اگر جسم کا کوئی ایک حصے میں درد ہے تو پوری باڈی اس کی وجہ سے جاگتی بھی ہے اور اس کی وجہ سے بخار میں مبتلا ہو جاتی ہے. بات یہ ہے کہ جب مغرب میں، یورپ میں خواتین پر، اسلامی بہنوں پر، ماؤں پر کتنا ظلم ہے. یہ دیکھیں، وہ کہتے ہیں کہ ہم ڈیموکریسی ہمارے پاس ہے، جمہوریت ہے. جمہوریت میں کوئی بھی لا، کوئی بھی قانون تب تک پاس نہیں ہوتا جب تک پارلیمنٹ میں اس کے اوپر ڈیبیٹ نہیں کی جاتی، وہاں پہ وہ پاس کیا جاتا ہے. انہوں نے پارلیمنٹ کو بائی پاس کیا اور حکومت نے ڈائریکٹ اس کے اوپر آرڈر دینا شروع کر دیا کہ خواتین یہ کریں گی. ابھی پچھلے ہفتے کی یہ خبر ہے کہ ان لوگوں نے یہ کہا وہ کمپنیز جو کہ حجابین خواتین پر پابندی لگانا چاہتی ہیں وہ لگا دیں. اب یہ سب کچھ وہاں پہ ہوا اور بھی بہت سارا ظلم ہوا، تو ہمارے لوگوں میں سے، ہم مسلمانوں میں سے کوئی نہیں بولا. جی کیوں نہیں بھائی؟ یہاں پہ وہ ایک شاعر کا شعر بڑا یاد آتا ہے، وہ کہتا ہے بولتے کیوں نہیں میرے حق میں، آبلے پڑ گئے زبان میں کیا. یعنی کہ میرے حق کی بات ہوتی تم بولتے کیوں نہیں، زبان میں چھالے نکل آتے میری مرتبہ. یعنی وہ ہماری خواتین، وہ ہماری بہنیں مسلمان ہیں، اسلام کی بیٹیاں ہیں، ان پر ظلم ہے تو ان پر ان کو بجائے کہ بولنا چاہیے، یہ اب اس کے بلکہ ان کے زخموں پر یہ نمک چھڑکنے کی طرح ہے. کیوں؟ وہ حجاب کر رہی ہیں اور یہاں پہ بھی حجاب کے اوپر دان و تشنی کی جا رہی ہے. تو ہمیں یہ چاہیے کہ ہم لوگ یہ دیکھیں، ہمارے جو بھی لوگ ہیں جو اس پر بات کرتے ہیں، کہ وہ اسلام کے ساتھ ہیں یا کفر کے ساتھ ہیں. یا تو اب یہ کہیں کہ اسلام میں حجاب ہے نہیں، تب ہم آپ سے اس طرح سے بات کریں گے اور ہم کہیں گے کہ ہم آپ کو یہ پروف کر کے دیتے ہیں.
ہم آپ سے آرگومنٹ آپ کے سامنے پیش کریں گے، ایویڈنسز پیش کریں گے، انشاءاللہ آپ مطمئن ہوں گے کہ واقعی اسلام میں حجاب ہے، یا تو آپ انکار کریں۔ اگر آپ انکار نہیں کر رہے تو پھر اس طرح کی باتوں کے کرنے کا کیا مقصد ہے؟ ان لوگوں نے جس طرح سے خاتون کو ایک اشتہار بنا دیا، اس کو بیچنا شروع کر دیا، ہمارے ہاں بھی یہی ہے۔ خاتون کو جتنا زیادہ وہ بے لباس کرتے ہیں اتنے ہی زیادہ پیسے دیے جاتے ہیں، اتنا ہی زیادہ وہ بناؤ سنگار اس کا کیا جاتا ہے، ہر اعتبار سے اس کو نمایاں کیا جاتا ہے۔ اسی بات سے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع کیا کہ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ۔ تو یہ خواتین کے حقوق، رائٹس، ان کی عزت، اکرام، تکریم اس چیز میں ہے کہ ہر ایک اسلام کی بیٹی ایک ملکہ اور ایک کوئین کی طرح کی ہے، اس کی عزت بہت اعلیٰ ہے، سر آنکھوں پر ہے۔ وہ ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ لوگ اس کو نظروں سے اپنی نظروں کی حوث کو پورا کریں اور اسی طرح سے بات چیت اور اس طرح کی چیزیں اپنی حوث کو پورا کرنے کے لیے کریں، ایسی نہیں ہے۔ اور جو لوگ دوسری طرز پر خواتین کو بے حجاب کرنے کے ساتھ ان کی آزادی کی بات کرتے ہیں، تو وہ اصل میں آزادی، خواتین کی آزادی نہیں چاہ رہے ہوتے بلکہ خواتین تک آزادی چاہ رہے ہوتے ہیں کہ ہم خواتین تک پہنچے، اور ان کے اوپر پھر ظلم اور زیادتی جو اس معاشرے میں ہو رہی ہے، وہاں پہ اب دیکھیے امریکہ میں دیکھیے ہر ایک منٹ میں کتنے ریپس ہو رہے ہیں۔ تو اسلام تو سبحان اللہ اسلام تو پروٹیکشن دیتا ہے، اسلام تو سیکیور کرتا ہے، حفاظت کرتا ہے حجاب کے ذریعے سے خواتین کی، اور یہ حفاظت کتنے افسوس کی بات ہوگی کہ ہماری اسلام کی بیٹیوں کو یہ حفاظت بری لگے اور اس کو وہ برا خیال کریں۔ اور دوسرا یہاں پر ایک اور پیغام بھی میں دینا چاہوں گا کہ ہمارے جو ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس ہیں، ہمارے کالجز، سکولز، ہماری یونیورسٹیز، وہ اس طرح کی باتوں میں بات کرتے ہوئے کیوں شرماتے ہیں؟ حجاب پر اس کی ترغیب کیوں نہیں دلائی جاتی؟ وہ کیوں ایسا ڈریس کوڈ نہیں بناتے کہ جو اسلام کے مطابق ہو؟ کس بات سے وہ شرما رہے ہوتے ہیں؟ کیا ان کو اس بات پہ شرم آ رہی ہوتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیا اس بات پہ وہ حیا کر رہے ہوتے ہیں کہ ہم کیسے لگیں گے اگر یہ بات کی ہم نے قرآن کی اور سننا کی اور یہ بات کر دی تو لوگ کیا کہیں گے؟ سبحان اللہ، یہ اللہ کی باتیں ہیں، ہمارے خالق، ہمارے کریٹر کی باتیں ہیں، اور وہ ہمارے متعلق سب سے بہتر جانتے ہیں۔ انہوں نے جو حکم بھی نازل کیا اس میں ہماری خیر ہی خیر ہے دنیا اور آخرت کی۔ تو اسلام کے بارے میں ہمیں بہت کلیئر ہو جانا چاہیے اور اسلام کو اب قبول کر لینا چاہیے۔ مسلمان تو ہم ہیں لیکن بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اسلام کو قبول کر پاتے ہیں، تو ہمیں اسلام کو قبول کر لینا چاہیے۔ سب جزاک اللہ خیر، آپ کا بہت شکریہ، آپ نے بہت ہی مختصر وقت میں ہمارا ایک بہت ہی واسٹ ایک پکچر دے دی حجاب کے بارے میں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر دے، اور میں اللہ سے دعا بھی کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اور تمام مسلمانوں کو جو ہم نے آج سیکھا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، کیونکہ بے شک وہ لوگ کامیاب ہیں جو علم حاصل کرنے کے بعد، علم کو سننے کے بعد اس پہ عمل کرتے ہیں۔ ہم سورہ فاتحہ میں دیکھتے ہیں کہ جیسے مغضوب علیہم کون لوگ ہیں؟ جن کو علم تو دیا گیا لیکن انہوں نے عمل نہیں کیا اس چیز پہ۔ تو ہم اس سے پناہ مانگتے ہیں اور ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس علم جو ہمیں آج اس ویڈیو کلپ میں شارٹ سے انٹرویو ملا اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاکم اللہ خیرن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔